بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی بہت سے حقوق رکھے ہیں اور اپنے بندوں کے بھی بہت سے حقوق رکھے ہیں۔ ہمیں بعض اوقات یہ غلطی لگتی ہے کہ بندوں کے حقوق کی تو بہت ویلیو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اتنی ویلیو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں تھوڑا سا دوسرے پہلو، دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں سر فہرست عام ہمارے جو روزمرہ کی زندگی میں رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب، پڑوسی وغیرہ، تو ان کے حقوق جو مقرر کیے ہیں وہ بتانے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے۔ وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتائے کہ ہم اگر ان کی سنتوں کی پرواہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ کیے بغیر یہ سوچ لیں کہ ہم مخلوق کے حقوق ادا کر دیں، مخلوق کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، انسان کسی کا ہم دل نہ دکھائیں، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ختم ہوتی ہے، ہماری زندگی سے نکلتی ہے تو نکلے، نعوذ باللہ، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ سب سے بڑی بات، ایک بنیادی بات بس ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے نا، اسی اللہ نے ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے۔ جس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اسی اللہ کی تعلیمات میں ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ایک ایسی مثال دی گئی کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، کہ تم لوگوں کے لیے اگر نفع پہنچاتے ہو تو تم لوگوں میں اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ تو ہمیں اعمال میں، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں ایسا موازنہ، ایسا کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کے کسی ایک حکم کی بھی ویلیو کم ہو، اس کی قدر کم ہو یا اس کی حقارت دل میں آئے۔ اور اعمال میں موازنہ کر کے کسی عمل کو اس انداز میں چھوڑنا کہ اس کی اہمیت کم کرنے کی طرف اشارہ ہو، تو ایسا مناسب نہیں ہے۔ ایک نیکی وہ بھی بہت بڑی ہے اور اسی طرح ایک گناہ وہ بھی بہت بڑا ہے۔ کسی گناہ کو حقیر ہم نہیں سمجھیں اور کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں کہ جب اعمال نے تلنا ہے، یہاں تو چونکہ کوئی وزن نہیں، تو جب اعمال تلیں گے تو وہاں تو ایک ایک نیکی، ایک ایک برائی، اس کا بھی بہت وزن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام۔